علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمنی عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کف دریائے کرم میں ہے رضا، پانچ پھوارے چھلکنے والے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آج کی یہ محفل آپ کے اس محلے میں ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی قدیم مسجد کی تعمیر جدید کے موقع پر اور اس کے افتتاح کے موقع پر ہم نے آج تعمیر نو کے بعد مغرب کی پہلی نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی خوشی میں اہلیان محلہ نے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے جن عناوین پر گفتگو کا حکم ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے
اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کسی بھی مذہب کے اندر جس مذہب نے اس کو گناہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی بھی مذہب گناہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا، گناہ کو پسند نہیں کرتا، برائی کو پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ مذہب اسلام جو کہ مذہب فطرت بھی ہے، اسلام فطرت سے بہت قریب کی بات کرتا ہے، بلکہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے ہر وقت گناہ کی مذمت کی ہے، ہر گناہ کی مذمت کی ہے، ہر برائی کی مذمت کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ چہرے کیوں مسخ کیے جاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ لوگوں کو زمین میں کیوں دھسایا جاتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ لوگوں پر تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، کسی کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، کسی کے جسم میں کھجلی آتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہے گناہ کی وجہ سے، دلوں کا چین جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، دلوں کی بے قراریاں ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی گناہ کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غرض کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے جس گناہ نے تباہ کیا، جس گناہ نے برباد کیا، جن جرائم نے انسان کی جو وہ بنتی ہوئی زندگی کو بگاڑ دی، جس گناہ نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا، انسان آج اسی گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے اندر لذت مل رہی ہے۔ انسان چند لمحے کی لذت کی خاطر، انسان چند ساعتوں کی لذت کی خاطر گناہوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں تو اپنی قوم کو اکثر کہتا ہوں کہ گناہ اگر نبی کی اولاد بھی کرے تو بھی ان کو اس کی سزا مل کر کے رہتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، کچھ لوگ جو ہے گھما پھرا کر کے بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے سچی بات کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آدم علیہ السلام کا صلبی بیٹا، آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا جس کو آپ قابیل کے نام سے جانتے ہیں، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، وہ قاتل تھا، اس نے قتل کیا، اس کے بعد اس کا پورا جسم کالا ہو گیا، اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، آپ غور تو فرمائیں، نبی کا، پہلے نبی کا سگا بیٹا اگر جرم کر رہا ہے تو اس کا منہ کالا ہو رہا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار کرنے کے لیے منع فرمایا، لوگوں نے گھما پھرا کر کے شکار کو کیا، گڑا بنا دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے۔ آپ غور فرمائیں، ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے، لیکن اگر اس میں قصص بیان ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم دل بہلائے، ہم کچھ سن کر کے دلوں کو تسکین دے، نہیں، بلکہ قصص قرآن میں اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ والوں کی قصص سن کر کے ہمارے دل مضبوط ہوں، اور پھر جو قوم پر عذاب آیا، جن قوموں پر عذاب آیا، ان عذاب کی داستان کو سن کر کے ہم متنبہ ہو جائیں، ہم مطلع ہو جائیں، ہم اٹینشن ہو جائیں کہ اللہ اکبر، جن کو قرآن آل پیمبر کہہ رہا ہے، جن کو قرآن آل نبی کہہ رہا ہے، ان کے منہ سور اور بندر کی طرح ہو رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، پھر ہم جو گناہ کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہمارا کیا انجام ہوگا؟ حالانکہ ان داستان کو کوئی خاتم النبیین کے نسب پہ چسپاں نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے، اور انبیاء کا نسب اور ہے، اور سید الانبیاء کے نسب کی خصوصیت
خصوصیت اور ہے، اس نسب کے بارے میں کہا گیا سارے نسب منقطع ہو جائیں گے الا نسبی و سببی، حضور کے نسب کی برکتیں الگ ہیں، لیکن آپ قرآن مقدس میں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، چہرے سور اور بندر کی طرح ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ حدیث پڑھی جائے یا کسی کتاب کا حوالہ دیا جائے تو لوگ کہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ یہ راوی ایسا ہے، وہ راوی مشکوک ہے۔ یہاں تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے سنیچر کے دن جن لوگوں نے شکار کیا، جرم کیا ہے؟ صرف یہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار سنیچر کے دن نہیں کرنا۔ احترام تھا یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن کا، اور انہوں نے کیا، ڈائریکٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے گڑا بنا دیا، ہیلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے بدل دیے، اور صرف ان کے چہرے نہیں بدلے بلکہ گروہ اور بھی تھا، وہ شکار نہیں کرتا تھا لیکن ان سے رابطہ اور تعلق رکھتا تھا، سلام کلام رکھتا تھا، رشتہ داری رکھتا تھا۔ اللہ نے ان کے چہرے بھی بدل دیے، ان کے چہرے بھی مسک فرما دیے، اور بتا دیا صرف اللہ کی رحمت پر توجہ کرنے والوں اللہ کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ وہ کتنا غیرت والا ہے، فرماتا ہے خود ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ عذاب واقع کرنے کا فیصلہ کر لے، جب وہ عذاب کا فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ یہ بھی آپ غور فرما لیں، اگر آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ عذاب دینا چاہے گا اور کوئی ہمیں بچا لے گا، کوئی ہمیں بچا لے گا، تو اس پر بھی میں آپ کے سامنے قرآن کی بات پیش کرتا ہوں۔ مفہوم مخالف کے طور پر آپ احادیث شفاعت کے انکار کو معاذ اللہ اس میں شامل نہ کیجیے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، لیکن وہاں بھی قرآن کہتا ہے الا بإذنہ، اللہ رب العزت جس کے لیے اذن عطا کرے گا اس کے لیے حضور کی شفاعت ہوگی، اور جہاں اذن نہیں ہوگا، جہاں اذن نہیں ہوگا پھر حضور علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ ابھی آپ آگے حدیثیں سنیں گے، بہت نازک بات آپ سے کرو، اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، تمہید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کتنی بھی بڑی ہستی خدا کی بارگاہ میں عرضی لگائے، جواب کیا ملتا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھا، جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو بڑے نرم دل تھے ابراہیم خلیل، بہت نرم دل انسان تھے، ہاتھ اٹھا دیا، اللہ لوطیوں کو، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ ابراہیم تو میرا خلیل ہے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ دوسری جماعتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خلیل کی دعا رد کر دی، لیکن چونکہ ہمارا مسلک بے ادبوں کا مسلک نہیں ہے، ہمارا دین پورا کے پورا ادب ہے، مگر سن لو قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے خلیل اب تو ان کے لیے دعا نہ کرنا چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا۔ میرے بھائیوں، وہ تو لوطیوں کے لیے روکا گیا، وہ تو اپنی جگہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو چچا کے لیے بھی روک دیا اللہ نے۔ آزر سے فرمایا تھا میرے چچا تو نے میرے ساتھ کچھ خیر کیا ہے تو میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نبی کی شان نہیں کہ وہ کسی اللہ کے مجرم کے لیے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ نے روک دیا ان کو۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں کہ جب ایک مقام وہ آتا ہے، ایک منزل وہ آتی ہے کہ انبیاء کرام جیسی پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کو بھی سفارش کے لیے اور دعا کے لیے اور امداد کے لیے قدرت اپنی غیرت کی وجہ سے روک دیتی ہے، اب آپ سوچو نبی کا چچا ہو کر کے مجرم ہو، آل پیمبر ہو کر مجرم ہو تو ان کے ساتھ قدرت یہ سلوک کرتی ہے، اور اب اپنے حالات دیکھو
اور اب اپنی اوقات دیکھو اور اب اپنے جرائم دیکھو اور پھر سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قوم لوط میں جتنی جرائم تھے وہ سب جرائم ہماری قوم میں موجود، قوم شعیب میں جتنے جرائم تھے وہ سارے جرائم ہماری قوم میں موجود۔ اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود، جتنی قومیں گزر چکی ہے وہ ساری اقوام کے جرائم ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم بہت سکون سے سوچ کر کے بیٹھے ہیں مولانا ہمیں کچھ ہونا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ مغفرت یافتہ ہے، ہماری نجات ہوگی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی ہے۔ نادان ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا ہوگا تو اللہ ان کے کلمے کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کی شہادتیں رد ہونے والی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کی شہادتیں رد ہونے والی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر نشہ کرے گا اور نشے میں مبتلا ہوگا، اللہ اکبر، دنیا میں نشہ کرنے والا اور نشے میں مبتلا ہونے والا وہ ہے کہ اللہ اکبر اس نے توریت میں جو آیا اس کا انکار کیا، انجیل میں جو آیا اس کا انکار کیا، زبور میں جو آیا اس کا انکار کیا، قرآن میں جو آیا اس کا انکار کیا، اس نے محمد کا انکار کیا جس نے نشہ کیا، اور قیامت کے دن اللہ اس کی شہادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی جو چوتھی صدی کے حنفیوں کے عظیم فقیہ ہے وہ فرما رہے ہیں حدیث پاک لکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی شہادت کو رد فرما دے گا جس نے نشہ کیا۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 4 مرتبہ نشہ کر لیا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو فرمائیں قوم کہاں جا رہی، کس سمت جا رہی ہے۔ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ کہ نشے کے الگ الگ پہلو ہیں، میں اور بھی جرائم کی طرف بات کرنے والا ہوں لیکن بات شہادت کی چلی اور آ گئی تو عرض کروں اللہ اکبر، الگ الگ پہلو ہیں، الگ الگ انداز سے لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا لوگ دیسی شراب پیتے تھے اور اسی میں کبھی گٹر کے کنارے پڑے رہتے تھے، کبھی کہیں پڑے رہتے تھے، کبھی کہیں پڑے رہتے تھے، ذلیل ہوتے تھے، رسوا ہوتے تھے، لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ نشہ کرنے والے ہیں۔ آج نشے کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں تھوڑا سا اگر آپ کی بے ادبی ہو تو اس سے معذرت چاہتے ہوئے میری نظر میں تو جہاں تک مجھے تھوڑا موڑا علم ہے کہ جانتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازی بھی اس وقت نشے پہ ڈال دیے گئے ہیں، حاجی صاحبان کہلانے والے بھی نشے پہ ڈال دیے گئے ہیں، مجمع میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو شعور نہیں ہے اور وہ نشے پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ جس کو نشہ جانتے ہیں، پھر حیرت یہ ہے کہ جو لوگ نشے کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہے اور وہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں۔ آئیے تھوڑا آج اس پر گفتگو کریں گے، لیکن بات یاد رکھنا نشہ پھر نشہ ہے، اس کی نحوست پھر نحوست ہے، اس کے جرائم پھر جرائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو بھنگ سے نشہ کر رہے ہیں آپ واقف ہیں، گولیوں سے نشہ کر رہے ہیں آپ واقف ہیں، کچھ لوگ منہ کی بدبو سے بچنے کے لیے کھانسی کی دواؤں سے نشہ کرتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں میں اب اس کو اس لیے اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نامعلوموں کو معلوم پڑ جائے اور جو کان بہت ساری چیزوں سے واقف نہ ہو وہ ان کو واقفیت ہو جائے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں الگ الگ طریقے ہیں، کوئی انجیکشن سے، کوئی ایم ڈی سے، کوئی بھنگ سے، کوئی چرس سے، کوئی دواؤں سے، کوئی گولیوں سے نشہ کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں تو صرف انگوری شراب تھی، پھر صرف جو کی شراب تھی، پھر صرف کھجور کی شراب تھی، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ نشے کے زمرے میں کیسے آتے ہیں؟ قرآن نے اس پر کیا بات کہی ہے؟ حدیث میں اس پر کیا آیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو قرآن اور حدیث کا معجزہ ہے، قرآن اور حدیث کا یہی تو اعجاز ہے کہ فتنہ کسی دور میں اٹھنے والا ہو 1450 سال پہلے اس کی تردید کر دی گئی ہے، اس کا علاج پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب کچھ حرام کر دیا گیا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں ایک لینے سے نیند آتی ہے،
بے چینی کے بہانے، بے قراری کے بہانے 4-4 6-6 گولیاں، 8-8 گولیاں، 10-10 گولیاں ایک ساتھ لیتے ہیں، پھر وہ نشہ کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ سب نشہ تو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بطور دوا نشہ کرنا یہ جرم نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بطور دوا نشہ کرنا یہ جرم نہیں ہے۔ اس پر بھی ایک روایت ہے، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا دوست تھا، بہت بڑا محدث تھا، تہجد گزار تھا، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ میرے اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ نزا کے عالم میں ہے، نزائی پوزیشن کے اندر ہے، اس کو نزا ہے، روح نکلنے والی ہے۔ میں نے سوچا اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا عظیم میرا دوست ہے، ذرا اس کے سرانے چند لمحے بیٹھ کر کے آؤں۔ جب میں اس کے سرانے گیا تو دیکھا اتنے بڑے محدث اور عالم اور فقیہ کو لوگ تلقین کر رہے تھے کلمے کی، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کو یہ تلقین کی، میرے بھائی اب تیرا آخری وقت ہے اور تیری گرم گرم سانسیں تیرے سینے سے نکل رہی ہے، میرے بھائی کلمہ پڑھ، اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ یاد رکھنا، پوری زندگی ہزاروں ہزار مرتبہ کلمے کا ورد کرو، لیکن کرتوت اچھے نہیں ہیں تو موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اس لیے لوگوں اپنی آخرت کا بھی خیال کیا کرو، بلکہ آخرت ہی کا خیال کر کے زندگی گزارو۔ دنیا میں بڑی موج ہے، بڑے مستیاں ہیں، بڑا کر و فر ہے، بڑا غرور ہے، بڑا گھمنڈ ہے، حق کا انکار ہے، اپنی طبیعت پر جی رہے ہو۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں، جب میں نے اس سے کہا کہ تو کلمہ پڑھ، اس نے کہا جنید جا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، اور معاذ اللہ اس نے کفریہ کلمہ کہا جو اب میں یہاں اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن اس نے کفریہ کلمہ کہا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ اب وہ میرا دوست تھا مگر کفر بک چکا تھا، کفریہ کلمہ کہہ چکا تھا، میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں گھر آیا۔ جیسے ہی گھر آیا کسی نے کہا یا سید الطائفہ وہ تو مر چکا۔ میں رو رہا تھا، یا اللہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ کلمہ کفریہ بکتے بکتے مر گیا۔ پھر میں دعا کرنے لگا، اے اللہ اس کو مجھے خواب میں دکھا تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کافر کیسے ہو گیا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا عظیم تہجد گزار، عبادت گزار انسان، وہ کافر کیسے ہو گیا، وہ کافر کیسے ہو گیا۔ تو اس کے موت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تارکول کے لباس میں ہے، وہ ڈامر کا لباس تارکول کا لباس میں ہے، اور وہ جہنم کی جوتیاں اس کے پیروں میں ڈال دی گئی ہے اور وہ عذاب میں تڑپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا بتا اتنا عظیم تہجد گزار، عبادت گزار، عالم، محدث، فقیہ ہو کر تو جہنم میں کیسے گیا، تو کافر کیسے ہو کے مرا؟ تو اس نے کہا میرے بھائی جنید بات یہ تھی کہ میں بیمار ہوا، مجھے ایک ایسی بیماری تھی جو میں سب کو بتانا نہیں چاہتا تھا، میں اس بیماری کو لوگوں سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن ایک یہودی یا عیسائی طبیب کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم 1 کٹورا سال میں شراب پیا کرو، 1 کٹورا شراب پی لیا کرو سال میں 1 مرتبہ بطور دوا، تو پھر یہ بیماری دبی رہے گی۔ اس کا علاج تو کوئی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو دبانے کا ذریعہ یہ ہے کہ سال میں 1 کٹورا یہ بیماری شراب مانگتی ہے۔ تو اس وقت اللہ اکبر میں چھپ چھپ کر کے سال میں صرف 1 مرتبہ بطور دوا شراب پیتا تھا۔ اسی 1 کٹورا شراب کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا، مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ نشہ انسان کو کفر تک لے کر جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک روایت اور بھی ہے، اللہ اکبر، حضرت 1 صدی کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، چند عورتیں رو رہی تھی، میں نے عورتوں سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ ایک بندے کا انتقال ہو رہا ہے ہمارے خاندان کے، اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ آئیے کلمے کی تلقین کریں، ہو سکتا ہے شاید وہ کلمہ پڑھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کلمے کی تلقین کی تو اس نے بھی انکار کیا، اس نے کفر کا اعلان کیا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے نکلا، تب کسی خاتون نے کہا یہ
تھا تو بڑا نیک، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ نشہ کرتا تھا، اسی کی نحوست ہے کہ مرتے مرتے کافر ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ میں یہ جو عرض کر رہا تھا، دواؤں کے معاملے کو لے کر بھی لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ حیا کے پردے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دوائیں ایسی نہ بھی ہو، لیکن زیادہ تر دوائیں آج کل نوجوانوں کا شوق ہے۔ نوجوان رات کو جو ہے وہ انسانی قوت کے لیے، صرف حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، مردانہ قوت کے لیے عام طور پر جو انگریزی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں 99% دوائیں نشے پر مبنی ہوتی ہیں۔ 1% دوا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میرے شہر میں جب مجھے نشے کے خلاف گفتگو کرنی ہوتی رہی، ابھی پچھلے مہینہ بھی ہم نے یہ محفل منعقد کی تھی، تو نشے کے متعلق ہم نے بہت تحقیق کی، بہت ڈاکٹروں سے ملاقات کی۔ حالانکہ میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ قوم کے سامنے کیوں نہ ایک مطالعہ بالکل واضح طور پر شرم حیا کیے بغیر رکھ دی جائے۔ آج میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امت کا 60% طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو رات کو وہ دوا لیتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ نشے سے نفرت کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے، وہ نشہ کرنے والوں کو سمجھاتا بھی ہے، لیکن صرف اس دواؤں کی وجہ سے، ان دواؤں کی وجہ سے وہ نشے کے اندر جو ہے معاذ اللہ مبتلا ہو رہا ہے۔ اور پھر چند لوگ وہ ہیں کہ جب وہ اس دوا کے لینے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بغیر وہ بھی جی نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا، میں آپ کو دوا کی پہچان بتا رہا ہوں۔ دوا انسان کو کبھی عادی نہیں بناتی، جو چیز عادی بنائے سمجھ جاؤ یہ دوا نہیں ہے، اس لیے کہ دوا کتنی بھی قیمتی ہوگی، بادشاہ بھی دوا کھائے گا تو بطور دوا کھائے گا، اور دوا ہمیشہ بطور ضرورت کھائی جاتی ہے، دوا کبھی عادی نہیں بناتی۔ کوئی دوا کسی کی کتنی بھی پسندیدہ ہو، جس دن صحت کو افاقہ ہوگا اس دن طبیعت دوا کی طرف خود مائل نہیں ہوگی۔ اب طبیعت بار بار اگر کسی چیز کی لت کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے، سمجھ جاؤ دوا نہیں تھی، بلکہ یہ کسی نہ کسی اعتبار سے نشہ تھی، اور یہ نشہ اس طریقے سے تباہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں بات نشے کی آئیے تو عرض کروں، آج اللہ اکبر مسلم معاشرے کے اندر خاص طور پہ نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ 16 17 سال کے لڑکوں کو نشے کی طرف لایا جا رہا ہے اور نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ لوگ جانتے ہیں مسلمانوں کو ہتھیاروں سے ماریں گے تو بدنام ہو جائیں گے، مسلمانوں کو بموں سے ماریں گے تو بدنام ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ انداز بدل چکے ہیں، اب لوگ فکر بدل چکے ہیں، ایسے مارو جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقوں میں، اللہ اکبر، ہمارے محلوں میں نشے کو جو ہے باضابطہ طور پہ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ شروع میں نشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو لڑکے نشے کے عادی ہوتے ہیں، جو لڑکے نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ شروع میں جو نشہ نہیں کرتا اس کو مفت میں نشہ کراتے ہیں۔ ایک بات اور، جو نشے کے عادی لڑکے ہیں وہ تو پھر ہے ہی نہیں کہیں، جو لوگ نشے کی چیزوں کو بیچتے ہیں وہ مالدار، خوبصورت، باصلاحیت لڑکوں پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر دھیر سے ان سے دوستی کرتے ہیں، اور دوستی کر کے شروع میں اگر وہ کوئی گٹکا کھا رہا ہو تو چونکہ گٹکے کا تو اتنا سخت حکم شرعی طور پہ نہیں ہے، ویسے میں کوئی صاحب فتویٰ یا کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں حکم بیان کروں، آپ مفتیوں سے پوچھیں، لیکن اتنا سخت حکم جو شراب اور نشے کا اتنا سخت حکم گٹکے وغیرہ کا نہیں ہے، لیکن شروع میں اگر دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ گٹکا کھاتا ہے تو اسی کے اندر تھوڑی سی چٹکی نشے آور چیز کی ملا دی جاتی ہے اور اس کو دیا جاتا ہے۔ سگریٹ پیتا ہے تو اس میں دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو پھر ایم ڈی وغیرہ کی خالی تھیلی چٹائی جاتی ہے، صرف تھیلی چٹائی جاتی ہے۔ اگر انسان 2-3 دن وہ تھیلی صرف خالی والی جو ختم ہو چکا اس سے نکل چکا اس کو چاٹ لے
تو اس کے بغیر پھر اس کو نیند نہ آئے. یہ صورتحال ہے, بہت بھیانک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. بلکہ مجھے تو حالات یہ لگ رہے ہیں کہ حسن بن صبا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا یہ منافق ہے جس نے زمین پہ جنت بنائی تھی, اور اس نے باطنی فرقے کا جو ہے وہ شروعات کی تھی. تو یہ لوگ نشے کے ذریعے سے جو سازش کرتے تھے, ہم نے جو تاریخ میں پڑھا یا ناولوں میں پڑھا یا مورخین کی باتوں میں پڑھا, آج بے عین ہی کم و بیش وہی صورتحال نظر آ رہی, حالات وہی نظر آ رہے ہیں. مورخین نے کہاں تک انصاف کیا نہیں پتا, لیکن آج ہم دیکھ کر کے وہی اندازہ ہو رہا ہے. خالی تھیلیاں چٹائی جا رہی ہے تاکہ تمہارے بچے نشے کے عادی ہو جائیں, اور پھر جب وہ اس کو نیند نہیں آتی پھر وہ مانگتا ہے, تب اس کو ہزاروں میں دیا جاتا, پہلے سینکڑوں میں بعد میں ہزاروں میں, پھر دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جاتی. ایک نوجوان اگر نشہ کرے, پہلے تو اس کی 3 نسلیں یوں ہی برباد ہو گئی. دوسری بات یہ, دنیا برباد, آخرت برباد, اور سب سے اہم بات یہ, اب نہ وہ پڑھنے کے قابل رہا, نہ لکھنے کے قابل رہا, نہ کاروبار کرنے کے قابل رہا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, اب وہ نشہ کر رہا ہے تو اس کو چور بھی بنایا جائے گا, ڈاکو بھی بنایا جائے گا, قاتل بھی بنایا جائے گا, لوٹی بھی بنایا جائے گا, زانی بھی بنایا جائے گا. اس سے سارے کام کروائے جائیں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشے کو ام الخبائث خود قرار دیا ہے کہ یہ ایک جرم ایسا ہے جس کی وجہ سے سارے جرائم جنم لیتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے, نمبر 1, اگر واقعی نشہ ختم کرنا ہے, صرف میٹنگوں سے اور جلسوں سے کام نہیں کرنا, شہرت کی خاطر واقعی ختم کرنا. میں نے مالیگاؤں میں بھی اعلان کیا, اور جہاں جہاں نشے کے خلاف تقریر کی وہاں بھی اعلان کیا. جو شہر کا معزز پڑھا لکھا مالدار طبقہ ہے, بااثر طبقہ ہے, جن کی لوگ سنتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ محلے پہ نظر رکھے کہ نشے کا دھندا کرتا کون ہے. پہلے اس کا بائیکاٹ کرو, وہ ختم کرو. اس کے بغیر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی کی رعایت کر کے پوری قوم کو جھونک دے تو پھر الگ بات ہے. جو لوگ دھندا کر رہے ہیں پہلے بائیکاٹ ان کا ہونا چاہیے. اور یاد رکھنا, صرف نشہ کرنے والا جو خود اکیلا مجرم ہے, اس کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے سنی. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ ہمیشہ بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. اصل میں آپ لوگ بعض فضول معاملات پر اتنی بائیکاٹ سن چکے ہیں کہ اب اصل معاملات میں بھی آپ بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. انسان اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ کو اتنا بائیکاٹ کی بات کر چکا ہے. اب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں. جو نشہ کرے ان کے لیے رسول اللہ کا فرمان کیا ہے, کیا فرمان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا, دل کے کانوں سے سنو. اس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, طیبہ طاہرہ, جس کے حریم کے اندر, حریم ناز میں, جس کے شبستان میں, جس کے حجرے میں, جس کے بستر پر اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا, جو مفتی 4 ملت ہے, اور یہ کوئی عام سی عورت نہیں, 1/3 دین امت کے حوالے کرنے یا والی یہ مقدس خاتون ہے, ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میرے آقا علیہ السلام کا فرمان و بیان کرتی ہے. مطلب جو لوگ نشہ کرتے ہیں, نشہ کرنے والوں پر کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اگر نشے کرنے والے کو دیکھو کہ وہ بھوکا مر رہا ہے, بھوکا ہے وہ, اسلام کہتا ہے اس کو کھانا نہ کھلاؤ. وجہ, ایک کو تڑپاؤ تاکہ 4 اس کی تڑپ کو دیکھ کر سدھر جائیں. یہ ہے. اگر معاشرے کو بچانا ہے, معاشرے کو بچانا ہے, لوگ کہیں گے یہ ظلم ہے. میں نے کہا اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جچہ بچہ دونوں خطرے میں ہیں, بچہ بچاؤ گے تو ماں مرے گی, ماں بچاؤ گے تو بچہ مرے گا, کس کو بچانا ہے؟ تو سب کا فیصلہ یہی ہوتا ہے بچہ مر جائے پرواہ نہیں, ماں بچ جائے. ماں رہے گی تو پھر بچہ پیدا کرے گی, یہی ہوتا ہے سب. اب اگر کوئی پاگل کہے کہ ظلم کر رہے ہو بچے کو مار کے, تو کہیں گے ارے چھوٹی جان گئی لیکن بڑی تو بچی, یہی تو دانشمندی ہے. تو میں کہوں گا اگر ایک کے تڑپنے سے پورا معاشرہ بچ جاتا ہے, سستا سودا ہے. دنیا کچھ کہے,
میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، ہم کوئی معذرات خانہ انداز میں اسلام کی تعلیم پیش نہیں کرتے۔ آج کل لوگ مائک پر آتے ہیں تو ایسی لائی لپیٹی کر رہے ہیں کہ دوسرے سن رہے ہیں تو تھوڑا معذرت خانہ انداز ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی معذرت خانہ انداز نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ بیان ہوگا، ضرور بیان ہوگا۔ اس لیے کہ جس کو اپنے مذہب پر شک ہے، مذہب کے اندر ڈاؤٹ ہے، وہ چھپ چھپ کر کے باتیں کرے۔ رسول اللہ نے جو فرما دیا ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا، فقہا نے لکھ دیا، اب ہم اس کو بیان کریں گے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے، برا لگتا ہے تو کوئی اور راستہ تلاش کر لے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرے رسالت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ راوی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانا کھلایا، ایک لقمے کی بات کر لیں، جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانا کھلایا، اللہ پاک اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا۔ آپ شرابی کو کھانا نہ کھلائیں، تڑپنے دیں اس کو، دوسروں کو عبرت ہوگی۔ ایک لقمہ جس نے شرابی کو کھانا کھلایا۔ اچھا یہ اسٹیپ آخری کا ہے، لیکن کہ کوئی نشہ کرتا ہے پہلے اس کو سمجھاؤ، مانے تو ٹھیک ہے، دھمکی دو، نہیں مانتا پھر بائیکاٹ کرو۔ اب اس کو ایک لقمہ اگر کھلایا، اللہ کے رسول ایک لقمہ کھلانے۔ اچھا حیرت یہ ہے، کافر کو بھی کھلانے کا حکم ہے کہ کافر بھی بھوکا ملے تو اس کو کھلاؤ، لیکن شرابی کو فرمایا کہ نہ کھلاؤ۔ ایک لقمہ کھلاؤ گے اللہ تم پہ سانپ بچھو مسلط کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کافر کو کھانا کھلاؤ گے تو اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے قریب آئے گا، ہاں، اور نشیڑی کو کھلاؤ گے تو اس کی ہمت اور بڑھے گی گناہ پر۔ یہ ظاہر سی بات ہے، بات ہمیشہ یاد رکھنا، حکیم کے ہر قول میں حکمت ہے۔ لوگوں کو اقبال اور غالب کے شعر سمجھ میں نہیں آتے، اوقات اتنی ہیں، اور وہ رسول اللہ کے فرامین پہ کلام کرنے چلے ہیں، اور وہ ذات کہاں جہاں غالب اور اقبال صدیوں سے غلامی کر رہے ہیں، صدیوں سے کہہ رہا ہوں، صدیوں سے غلام۔ آپ کہیں گے ان کی عمر تو چند سال کی، میں نے کہا عالم ارواح سے غلامی سے رشتہ جڑا ہے، اور دخول جنت تک جڑا رہے گا، جس کا جڑا ہے اس کا جڑا رہے گا۔ ان کی غلامی کرتے ہوئے لوگ حکمت کی یہ باتیں کرتے ہو تو وہ تو سید الحکمہ ہیں، وہ تو افصح العرب ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، مگر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ سید الفصحا ہے، وہ سید الحکمہ ہے۔ ان کے پاس عقل کتنی تھی بتاؤں، اللہ کے رسول کے پاس لوگ اگر کسی کو مفکر اسلام حکیم الامت کہتے ہیں تو اس کی دانشوری اور عقل کی بنیاد پہ۔ آج کے معاشرے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آج تو ہر بندہ مفکر اسلام ہے، حالانکہ ہم اپنے بچپن سے سنتے تھے ہماری جماعت کا ایک ہی مفکر اسلام تھا، اور وہ ہے بھی واقعی مفکر اسلام۔ ہم نے جب بھی سنا بچپنے سے حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی مدظل لہ العالی، لیکن اب تو ہر گلی کا خطیب ہی مفکر ہے۔ حالات بدلے ہیں، پھر آپ جانے، آپ کا کام جان، زیادہ کہوں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ بہرحال ہم کسی کو حکیم الامت کہیں، مفکر، واقعی کیا دانشور آدمی ہے، کیا فکر رکھتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی عقل شریف کتنی ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کتنی، ذرا سننا، حدیث میں آیا ہے کہ ساری اولین اور آخرین کی عقلیں جمع ہو جائیں، سب اولین، اب اولین اور آخرین میں آپ گنتے رہیں آپ اپنے شعور کے مطابق، سب اولین اور آخرین کی عقلیں کون کون، جس میں بقرات، سقراط، جالینوس، یہ سب آ رہے ہیں۔
آج تو اولین و آخرین سے باہر ہے یہ لوگ، یہ تو سب اسی میں شامل ہیں. سارے اولین اور آخرین کی عقلیں ایک ساتھ جمع کر لی جائے اور حضور کی عقل شریف کیا نسبت ہے، تو فرمایا حضور کی عقل تنہا، حضور کی عقل 7 سمندروں کی طرح ہے، اور سارے اولین اور آخرین کی عقل 7 سمندر کے سامنے جیسے قطرہ ہوتا ہے ویسے قطرے کی طرح ہے. جب قطرے کی عقول کا یہ عالم ہے تو 7 سمندروں کی عقلوں کا عالم کیا ہو. آپ کہیں گے اتنی عقل، میں نے کہا کوئی بھی عقل مند کے پاس بے عقل رہ کے کبھی عقل مند نہیں ہوا. توجہ آپ کی ہوا نہیں ہوا، لیکن حضور ایسے عقل والے ہیں کہ وہاں بے عقل کو بھی عقل آ گئی. وہ کیسے؟ میں نے کہا کنکروں کو عقل ہے؟ نہیں. حضور نے کنکر پکڑ لیے تو کنکر بول پڑے. اچھا بولنے والا تو کچھ بھی بولتا ہے نا، بولنے والا تو، لیکن ان کے ہاتھ میں کنکر آ کے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ لا الہ الا اللہ ہی بولتے. حضرت عیسیٰ کی زبان میں جو طاقت ہے وہ طاقت اللہ نے میرے نبی کے ہاتھوں میں عطا کی. عیسیٰ کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر جان عطا کرتے ہیں، میرے آقا سے پکڑ کر جان عطا کر دیتے. یہ ہے ان کی شان. تو بات دور نہ نکلے تو حضور علیہ السلام کی بات کو لوگ تولتے ہیں کہ یہ کیا اور وہ کیا. میں نے کہا اوقات میں رہو جہاں عقل کا معیار یہ ہے تو اب وہ اللہ کے رسول علیہ ہم کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر بات میں حکمت ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ، جو انہوں نے کہہ دیا اب اس میں کوئی سخن کی بات نہیں، کوئی بات نہیں کرنا اب اس میں. وہ سخن ہے جس میں اب کوئی بات کرنے کی ضرورت سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو، شرابی کو ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا. پھر فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی، ڈولتے جا رہا تھا نشہ کرے، بیچارہ غریب ہے یار چل دے دے کچھ. آقا فرماتے ہیں کسی نے اس کی حاجت پوری کی، حاجت، تو گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. چلو کہا کوئی مدد نہیں کرو، کوئی اس کی امداد نہ کرو، قرضہ تو دے سکتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کی. مسلمان کے قتل کرنے پہ مدد کرنے والا جتنا بڑا مجرم ہے، نشہ کرنے والے کو قرض دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مطلب کیا؟ پتا ہے کہ یہ شرابی ہے، پتا ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، پتا ہے کہ یہ بھنگ کھاتا ہے، پتا ہے کہ معاذ اللہ یہ ایم ڈی استعمال کرتا ہے، پتا ہے کہ یہ ڈرگ یوز کرتا ہے، پتا ہے کہ یہ ہیروئن یوز کرتا ہے، لیکن ہے مالدار. تو لیکن جب اب نشے میں نہیں ہے تو آ رہا ہے تو جگہ دے رہے ہو، بٹھا رہے ہو، مجلس میں بٹھا رہے ہو. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی مجلس میں بٹھایا قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا اور اس کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں ہوگی. اس کا مطلب نشہ کرنے والے محفل میں آئے ان کو جگہ نہیں دینا، عزت سے نہیں بٹھانا. اگر بٹھاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ تم کو اندھا اٹھائے گا اور نہ تمہارے لیے کوئی دلیل ہوگی نہ کوئی برہان ہوگی. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا نشہ کرے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو، نشہ کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو. فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کیا کرو. کافروں کی عیادت کرنے کے لیے جانے والے مصطفیٰ کریم، ابو جہل جیسے بدترین لوگوں کی عیادت کے لیے جانے والے اللہ کے رسول قوم کو سنوارنے کے لیے نسخہ دے رہے ہیں. اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرو. اگر پھر فرمایا اللہ اکبر بیمار ہو جائے عیادت نہ کرو. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. آقا فرماتے شراب وہی پیتا ہے، نشہ وہی کرتا ہے جو توریت، زبور، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اور تمام انبیاء پر نازل جو کیا گیا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہی نشہ کرتا ہے. اب پھر میرے آقا آگے فرماتے ہیں
جس نے نشے کو حلال جانا وہ مجھ سے بری ہے اور میں اس سے بری ہوں. میں نے منوان الفاظ پڑھ کے آپ کو سنا دیے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو تو صحیح نشے کا وبال کیا ہے. اور اس کے بعد بھی میری قوم بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہی ہے. آئیے ایک روایت یاد آتی ہے، اس کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے. نشے نے بڑے بڑے لوگوں کو کفر تک پہنچا. میں نے شروع میں پڑھا آپ کے ساتھ. نشے نے، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا. کتابوں میں عین سے بھی لکھا ہوا ہے اور الف سے بھی لکھا. بہرحال زیادہ تر کتابوں میں نے دیکھا برسیسا اس کا نام ہے. اور اس کی عبادت جو اس نے کی تھی تقریباً 250 سال تک، کم و بیش، اور بھی کچھ روایتیں ہیں، لیکن 250 سال تک برسیسا عبادت کرتا. اور عبادت کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچا برسیسا کہ اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اس کا نام لے کے ہوا میں اڑتے. یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے برسیسا. برسیسا کا تذکرہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں کیا، ابن الجوزی نے کیا اپنی کتاب میں، فقی نے اپنی کتاب میں کیا. اسی طریقے سے اور بھی کئی کتب کے اندر اس کا تذکرہ، تفسیر کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. نشے کے عنوان سے الگ الگ الفاظ مختلف ہیں لیکن نتیجہ ایک ہی ہے واقعے کا. تو برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہوا میں اڑنے والے، ہوا میں اڑتے تھے. فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کے، برسیسا کی عبادت کو دیکھ کے اللہ سے کہتے مولا یہ برسیسا کتنا بڑا عابد ہے، جس کی عبادت پر فرشتوں کو تعجب تھا، کتنا بڑا عابد ہے. اللہ نے فرمایا میرے علم میں ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. بات آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے. کتنی زیادہ عبادت کی توفیق ملے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ قدرت نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے، کیا فیصلہ کر رکھا ہے ہمیں نہیں پتا. بشر کے لیے ولایت لکھی جاتی ہے اور پھر بشر کو ولایت کی منزل پہ پہنچایا جاتا ہے. میں خانے میں بیٹھے ہوئے کے لیے ولایت لکھی تھی، وہ ولایت تک پہنچا. اور عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے کے لیے کفر لکھا تھا، وہ کفر تک پہنچا. اس لیے جب تک دونوں قدم اپنے جنت کے اندر نہ پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی گھمنڈ کی باتیں، کوئی تقوی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. میں ایسا، میں ویسا، میں یہ، میں وہ نہیں. خدا جانے کب حالات بدل جائیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو سرکار غوث اعظم جن کا مہینہ چل رہا ہے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن تنہائی میں دعا تھی اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. وہ ایمان پر خاتمے کے لیے روتے تھے. آج میں نہیں سمجھتا کہ ہماری دعاؤں میں ایمان پر خاتمے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ دکان دے دے، مکان دے دے، بیٹا ہو گیا تو پوتا دے دے، پوتا ہو گیا تو شادی کرا دے، اس کی شادی ہو گئی تو پر پوتا دے دے. مانگے ہی جا رہا ہے، اینڈ کا کوئی خیال نہیں، اختتام کا کوئی خیال نہیں، ایمان پر خاتمے کا کوئی خیال نہیں. ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں، ولایت کی منزل پر پہنچا کر بھی ایمان چھینا گیا ہے، ولی کہلوا کر بھی ایمان چھینا گیا ہے. کہاں ہے ہم؟ اور کیسی کیسی باتوں پہ ایمان چھین لیا گیا، آپ کو حیرت ہوگی. ایک بندے نے کسی عیسائی کا دل دکھانے کے لیے کہہ دیا او کافر، اس کا دل دکھانے، او کافر، اللہ نے اسی پہ ایمان چھین. کسی نے ماں کا دل دکھایا، اس پہ ایمان چھین لیا. کوئی غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، اس کا ایمان چھین لیا. کوئی کافروں کی کسی چیز کو دیکھ کر کہتا تھا ان کے مذہب میں یہ بہت اچھی ہے، اس پہ ایمان چھین. آپ کہاں ہو؟
ہم نے تو پورے دین ہی سے دوری اختیار کر رکھی ہے، دین سے ہی دوری اختیار، ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ ایک حدیث اور سن لیں، ہو سکتا اللہ کسی کو توفیق دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو وہ بھی کافر ہو کے مرے گا۔ مجھے حیرت ہے، جو نماز پڑھے رکوع سجود صحیح نہ کرے، اڑگم دڑگم معاملات کرے، تو وہ مرے تو ڈر ہے کافر ہو کے مرے۔ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے، ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ یہ دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، یہ دنیا ایک خواب ہے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، چند لمحوں کی چاندنی، اس پہ کہاں اس کے مکر میں آئے ہو۔ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جس دن روح کا پرندہ اس جسم کے پنجرے سے پرواز کرے گا اور روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا، اس دن آنکھوں میں صرف آنسو ہوں گے۔ تیری موت پہ رونے والے جتنا نہیں روئیں گے، اتنا تو اپنی موت پہ روئے گا۔ ہائے میں نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا تھا، اور یہ دنیا کیا تھی، مال 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 مال، دکان دکان، عزت شہرت، یہ وہ، اسی میں ڈوبا رہا، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی دشمنی، اس کی یہ سب میں لگا رہا، اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کی۔ سوچو مسلمانوں، اس وقت اپنا کیا بنے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے رونے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ڈرتے رہو، خوف اور خشیت کا گنجینہ اپنے دلوں کو بناؤ۔ کوئی قدم اٹھاؤ تو اس سے پہلے سوچو کہیں اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی جملہ کہو اس کے بارے میں سوچو اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی کام کرو اس کے بارے میں سوچو اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہر وقت دعا کرو ایمان پر خاتمے کی، اور ایمان پہ خاتمہ کس کا ہوتا ہے یہ بھی سن لے۔ فرمایا گیا جو ایمان پر خاتمے کے حوالے سے ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرماتا ہے، اور جو ایمان پر خاتمے کے حوالے سے بے فکر ہو جاتا ہے، پھر اس کے ایمان پر خاتمے کے لیے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت خیال کرنا، بہت خیال کرنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، برسیسا کی عبادت دیکھ کر فرشتوں نے کہا مولا کیسا عابد ہے، ارشاد ہوتا ہے ہمارے علم میں وہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اب شیطان کو یہ بات پتا چلی، شیطان نے اس کو کافر بنانے کے لیے جو ہے وہ ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ ایک دن اس کی خانقاہ میں آیا شیطان، اور آ کر کے برسیسا سے کہا برسیسا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے تو۔ برسیسا نے کہا 60,000 پہلے ہی رہتے ہیں، اب میں تجھے کہاں رکھوں۔ تو اتنے میں شیطان نے کیا کیا، وہ ایک چولا پہن کر عابدوں کا آیا اور نماز اس نے شروع کی۔ 3 دن اور 3 رات تک کے کھڑا ہی رہا نماز۔ اب برسیسا حیران ہو گیا، اتنا بڑا یہ عابد ہے، میں تو سوتا بھی ہوں کھاتا بھی ہوں، 3 دن تک اور 3 رات تک تو میں ایسے کھڑے ہی نہیں رہ سکتا، میں تو عبادت کرتا ہوں سوتا ہوں کھاتا ہوں۔ متاثر ہو گیا برسیسا، شیطان سے کہا او عابد تو مجھ سے بڑا عابد ہے، اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت، وہ تو عبادت کا شوقین تھا، ایسی عبادت جو تو کرتا ہے کہ رات دن 3 دن اور 3 رات تک کھڑا رہتا ہے، ایسی عبادت میں کیسے کر پاؤں گا۔ کہا تیرے بس کا نہیں ہے، اور طریقہ جو ہے وہ تو کرے گا نہیں۔ دیکھو شیطان تو پھر شیطان، اللہ اس کے مکر سے بچائے رکھے، کیسی چال چلتا ہے۔ کہا کہ میں جو طریقہ جانتا ہوں ایسی عبادت کا تو کرے گا نہیں۔ تو اس نے کہا میں کروں گا، ہر بات کروں گا۔ کہا اس کے لیے کہ تو گناہ نہیں کرتا، جب آدمی گناہ نہیں کرتا تو اس کو ناز ہوتا ہے نیکیوں پہ، تو پھر وہ ایسی عبادت نہیں کرتا۔ اصل میں 3 رات اور 3 دن تک اس لیے عبادت میں کھڑا رہ جاتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو بھوک اور پیاس میں سب بھول جاتا ہوں، پھر سے عبادت میں کھڑا رہتا ہوں۔ تو بندے کو ایسی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی گناہ ضروری ہے، کوئی نہ کوئی اس کو گناہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کیا گناہ کروں؟ تو کہا کسی کا قتل کر۔ تو کہا نہیں یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا کہ قاتل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے کہا پھر زنا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ زنا تو اور بڑی بات ہے، قتل سے ہی بڑا جرم ہے زنا۔ کہا کیا؟ کہا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لے تو اس کا اندرون، اس کا ان سائڈ، اس کا باطن پاک نہیں ہو سکتا۔
زنا کی وجہ سے اس کا باطن ایسا گندا ہوتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی اس کے باطن کو پاک نہیں کر سکتا. میں زنا نہیں کروں گا. پھر کہا اس سب سے چھوٹا کام کر، لیکن تو کرے گا نہیں، تو کہا پھر نشہ کر، شراب پی. اس نے کہا یہ چھوٹی بات ہے، قتل اور زنا سے یہ چھوٹی بات ہے، لیکن یہ چل میں یہ گناہ کروں گا شراب پینے کا، نشہ کرنے کا، مگر یہ مجھے ملے گا کہاں؟ اب میں نے نشہ کرنا کہاں ہے؟ کیونکہ مجھے تو تیری جیسی عبادت کرنا ہے. میں بھی 3 رات تک کھڑا رہوں، 3 دن تک عبادت کے لیے کھڑا رہوں. دیکھو نیت کیسی تھی، اس نیت تو اچھی تھی، لیکن جا کدھر رہا؟ شیطان کا مکر ہے. اس لیے کبھی جب شیطان، یعنی شیطان نہیں بلکہ جب کبھی زیادہ عبادت کرنے لگو تو بھی ڈرو کہیں شیطان مکر تو نہیں کر رہا ہے. کبھی کبھی وہ عبادت بھی زیادہ کرا کے بالکل اڑا دے جاتا ہے. یعنی زیادہ اگر روزہ رکھنے کی نیت ہو رہی ہے، زیادہ ہاتھ میں تسبیح وغیرہ آ رہی ہے، تو ہوشیار رہو کہ کہیں شہد دکھا کے مار تو نہیں ڈالے گا. آپ کہیں گے ایسا بھی ہوتا ہے، شیطان عبادت کراتے ہیں. کہا ہاں میرے بھائی، اس کو تو ایمان چھیننا ہے، اس نے کچھ بھی کرانا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا. 11ویں کا مہینہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی نہیں گزر جاؤں، مرشد کا ذکر کرتے ہوئے گزر. ایک مرید تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت عبادتیں کرتا تھا. اب جب ہمیں توفیق ہوتی ہے نا تو ہم تو بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے نا. آج کل تو میں پوری دلائل الخیرات پڑھ لے رہا ہوں، 4 پارے پڑھ لے رہا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کر لے رہا ہوں. پھر تو آدمی اتنا فام میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ. اگر یاد رکھ، تاج الشریعہ کے 2 مصرے مجھے بہت پسند ہیں. کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو ذرا سنبھل کر کے ہوش سے. غوث پاک کا مرید ہے، بہت عبادتیں کر رہا ہے. ایک دن اس کو شب قدر دکھی، پوری دنیا سجدے میں، پوری کائنات سجدے میں. اچھا جب عبادتیں کر رہا تھا تو غوث پاک سے ملنے بھی نہیں آ رہا تھا. اتنا مصروف تھا عبادت میں کہ مرشد سے ملنے نہیں آ. حالانکہ ایک بات بتاؤں، پیر سے ملاقات کرنا یہ عبادتوں کی، نفل عبادتوں کی جان ہے. ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن پیر کے چہرے کی زیارت وہ عبادت ہے جس کی کبھی قضا ہو ہی نہیں سکتی. اس سے دل زندہ ہوتے ہیں. مشائخ کے چہرے دیکھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں. درجنوں سال بلکہ سینکڑوں سال کی نفلی عبادتیں جہاں نہیں پہنچاتی، کسی صاحب دل کا چہرہ دیکھنا اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. رومی کلندر نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں لمحے بھر بیٹھ جانا صدیوں کی عبادت سے بہتر ہے، 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اتنا مصروف ہے نفل عبادت میں. مرشد سے مل، اور مرشد کیسا؟ غوث اعظم جیسا. کیسا غوث اعظم جیسا؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. ایک بدعقیدہ نے کہا کہ تیری تقریر مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن جب تو غوث پاک کو بیان کرتا ہے تو مبالغہ کرتا ہے. میں نے کہا کیا مبالغہ کرتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ غوث پاک کے در کا طواف کرنے کعبہ آتا تھا. میں نے کہا میں نے تجھے کب اچھا لگنا ہے؟ جب تو تعریف کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کوئی ایسی کر دی ہے کہ نبی کا دشمن مجھ سے خوش ہو رہا ہے. میں تو نبی کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بہت مزے میرے امام نے فرمایا. کہتے ہیں وہ بہت پیارے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. کیا ہے؟ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. بدعقیدے کو جب میری گفتگو سے خوشی ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں غلطی کر گیا، اس لیے کہ ہم تو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے.
کہ عدو کے سینے میں گار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہی وار وار سے پار ہے۔ وہ کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا اب تو پوری 11ویں یہ شعر پڑھوں گا، اس لیے کہ جس سے تجھے تکلیف ہوتی وہ میرے مذہب میں عبادت ہے۔ نبی کا دشمن بدعتی جس بات سے چڑے وہ میرے مذہب میں عبادت ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ مرشد سے ملنے نہیں آ رہا ہے، عبادت میں بس۔ ایک دن شب قدر دیکھ رہا ہے، سب درخت سجدے میں، یہ سجدے وہ سجدے، اس نے سوچا جب سب سجدہ کر رہے تو میں کیوں نہ کروں، یہ بھی سجدے میں چلا جا رہا ہے۔ جیسے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے حلق میں ایک سریا سمجھتے، سلائی حلق میں اس کے چبھتی ہے، اس کو سجدہ کرنے نہیں، یہ روتا ہے مجھے کیا ہو گیا، روز سجدہ کر رہتا، آج سجدہ نہیں کرتا۔ ایسے میں سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، سب نور ہی نور ہے، روشنی ہے۔ بھاگا خانقاہ قادریہ غوث پاک کی خانقاہ میں آیا، کہا مرشد، غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا، کہا حضور عبادت کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچا کہ مجھے شب قدر مل گئی آج، لیکن سب سجدے میں تھے اللہ کی ہر مخلوق، میں سجدہ کرنا چاہتا تھا، میں کم نصیب آج سجدہ نہ کر سکا، میرے گلے کے اندر سریا کوئی چیز گڑتی تھی اور مجھے سجدہ کرنے سے روکتی تھی، اسی غم میں آیا کہ میں آج سجدہ نہ کر سکا۔ مرشد نے کہا مبارک ہو، کیا کہا، مبارک ہو، اچھا ہوا تو نے سجدہ نہیں کیا، اگر کرتا تو ایمان سے ہاتھ دھوتا۔ وہ کیوں، کہا وہ شب قدر نہیں تھی، وہ شیطان کا مکر تھا، مکر، اس نے یہ روشنی، یہ نورانیت تو یہ مکر کے طور پہ بکھیری تھی، وہ تجھے اپنا سجدہ کرانا چاہتا تھا لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا ہو تو کہا وہ گڑتا کیا تھا، کہا وہ نسبت قادریت تھی، وہ نسبت قادریت تھی جو تجھے جھکنے نہیں دیتی تھی، تیری پیر کی نسبت نے تجھے بچا لیا۔ اسی لیے میرے امام کہتے دل پہ کنڈا ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے۔ یہ لوگ شیطان سے بچانے والے ہمارے اندر کب آئے؟ یہ نسبت قادریت اتنی بڑی چیز ہے۔ اور وہاں وہ مرید تو الگ ہی اچھل کود کر رہا تھا، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ پیر کا دامن پکڑنا پھر کچھ ہے، پھر وہ قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، عبادت کرو، کرتے رہو، لیکن جب زیادہ کرنے لگو تو پھر ذرا سوچو کہ کہیں کوئی اپنے ساتھ مکر تو، پھر توفیق کی بجائے ایسا تو نہیں کہ کسی کا مکر ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ بات دور نکلی تو میں بات اب سمیٹوں کیونکہ وقت پہ گفتگو ختم کر کے مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ تو برسیسا بہت عبادت گزار، اور اب شیطان اس کو تین تین رات تک کے کھڑے رہنا ہے، قتل کر نہیں کروں گا، زنا کر نہیں کروں گا، پھر شراب پی یہ کر سکتا ہوں۔ نیت اس کی اچھی تھی لیکن جا کہہ رہا تھا، اور کہا یہ نشے کی چیز، یہ جو نشیلی دوا جو شراب ہے تجھے ایسے نہیں ملے گی، فلاں جنگل میں وہاں تجھے ملے گی، تو تیری عزت بھی تو بچانا ہے، ایسے شہر میں تجھے کوئی شراب خریدتے دیکھے گا تو تیری عزت جائے گی، تو تجھے جنگل میں جانا ہے۔ اکیلا چپکے سے 60,000 شاگردوں سے چھپ کر برسیسا نکلا، اور نکلنے کے بعد جب جا رہا تو فرشتوں کی آہیں نکل گئی، مولا یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میری شان بے نیازی دیکھو، یہ شان بے نیازی دیکھو، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، میری شان بے نیازی دیکھو۔ جنگل میں گیا، عورت اکیلی تھی، بہت خوبصورت تھی، جیسے اس سے شراب مانگا اس نے شراب دی، پیا پھر پیا، حتیٰ کہ نشے میں دھت ہوا، وہ خوبصورت عورت پر شیدا ہو گیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ جس زنا سے بچنے کے لیے یہاں تک آیا تھا، زنا، اس کا شوہر آیا تو اس کے شوہر نے اس کو اس کے ساتھ خلوت میں دیکھا تو اس کو قتل کیا، شوہر کو بھی قتل بھی کیا، زنا۔ دیکھو یہ ہے نشہ، نشہ کہاں پہنچا، زنا بھی کیا اور پھر قتل بھی کیا، یہی سب کر رہا تھا شیطان انسان کی شکل میں بادشاہ وقت کے پاس گیا، کہا برسیسا کیسا، اور وہ تو اللہ کا بڑا ولی ہے برگزیدہ، کہا دیکھو کیا ہے، چلو جنگل میں، وہاں دیکھا تو رنگے ہاتھوں پکڑا دیا، قتل بھی ہے
زنا بھی ہے، ثبوت سب، شراب کے نشے میں بھی ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ آیا تو قاضی نے کہا پہلے تو کوڑے لگاؤ، اس کے بعد پھر اس کو پھانسی دو، قتل کرو۔ کوڑے لگایا، ذلیل ہوا، جب پھانسی کے پھندے پر برسیسا پہنچا تو پھر انسانی شکل میں آیا، کہا پہچانا؟ ہاں پہچانا۔ کہا دیکھ تیری خانقاہ میں آنے والا میں ہی تھا، 3 رات 3 دن تک کے قیام میں، نماز میں، عبادت میں کھڑا ہونے والا میں ہی تھا، تجھے اس عورت کے گھر تک پہنچانے والا میں ہی تھا، شراب پلانے والا میں ہی تھا، زنا کروانے والا بھی، قتل کروانے والا بھی، بادشاہ کے پاس آ کر تیری چگلی کرانے والا بھی، سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ اب تو مر رہا ہے، کیسے مر رہا ہے؟ ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے۔ قیامت تک یہی ہوگا کہ برسیسا پاپی تھا، برسیسا پاپی تھا، اس نے عبادت کے لبادے میں پاپ کیا، کتنا بدنام ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی تجھے بہت بدنام کریں گے، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، تجھے بچا سکتا ہوں، تو بچ جائے گا، بچنے کے بعد اتر جائے گا، توبہ کرنا، پھر جتنا متقی تھا اس سے بڑھ کر متقی بن جانا، تو تیری پچھلی زندگی لوگ بھول جائیں گے، تیری پچھلی زندگی لوگ بھول جائیں گے، اور پھر یہ تیرا تقوی لوگوں کو یاد رہے گا، پھر تو مرے گا تو شان سے مرے گا، تیری عزت باقی رہے گی۔ کہا کیسے بچا سکتا ہے تو مجھے؟ کہا مجھے ایک سجدہ کر، مجھے ایک سجدہ کر، سجدہ کرے گا تو میں تجھے بچا لوں گا۔ کہا مجھے باندھ دیا گیا، کیسے سجدہ کروں؟ کہا صرف گردن کا اشارہ کر دے، یہ سجدہ قبول ہے۔ اس نے بچنے کے لیے گردن کا اشارہ کیا، ادھر اشارہ کرنا تھا، ہنس کے کہتا ہے پہلے تو تیرا عمل چھینا، اب تو تیرا ایمان بھی چھین کے جا رہا ہوں، اب مر کفر پر۔ اور دنیا نے دیکھا کہ برسیسا کفر پر مرا، نشہ اس کو کفر تک لے گیا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آؤ اس نشے کی لعنت کا مقابلہ کرو، پورا معاشرہ اٹھ کے کھڑا ہو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ ایسے سیریل، ایسی فلمیں، ایسی چیزیں جو نشے کو پرموٹ کر لیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی گناہ سے بچنا ہے، آسان طریقہ بول دوں، بتا دوں، ایک دم آسان۔ کوئی زنا میں مبتلا ہو، شراب میں مبتلا ہو، جوا میں مبتلا ہو، سود میں مبتلا، کسی بھی لعنت میں مبتلا ہو، ہر گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اگر آپ نماز کی طرف آ جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ نماز کی برکت ہوگی کہ آپ ہر گناہ سے رک جائیں گے۔ لیکن نماز وہ نہیں کہ نہ منہ دھونا ہے نہ وضو کرنا ہے، منہ دھونے اور وضو کرنے میں کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ صحیح طور پہ سیکھ کر آداب نماز کے ساتھ نماز پڑھو۔ انشاءاللہ چند رکعت نماز زندگی میں انقلاب بپا کرے گی، اور زندگی میں انقلاب بپا کیا ہے نماز نے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ادھر بندہ جھکتا ہے، ادھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ ہم گناہوں کا خاتمہ کریں، جب تک مسجدوں میں عبادت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نیک کے پیچھے، توجہ کریں، کسی نیک کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، توجہ آپ کی، حدیث پاک میں آتا ہے کسی نیک بندے، جب بھی دیکھو صف میں لگتے وقت کسی نیک بندے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نیک بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور پتا چلی، اگر صف کے اندر ایک بندہ نیک ہے تو وہ جب سر اٹھائے گا تو جتنے سر کے پیچھے ہو گئے سب کی مغفرت۔ اگر کوئی واقعی نیک امام ہو تو پھر اس کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہو تو پھر اس کی ایک جماعت نے پوری جماعت کی مغفرت کروا دینی۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ دیکھا کرتے تھے کہ نیک کون سا بندہ ہے، اور کبھی کبھی ایک نیک بندہ، واقعی نیک بندہ، اس کے پیچھے ایک نماز پڑھنا ساری زندگی کی عبادتوں کی قبولیت کی سند بن جایا کرتا ہے۔ اس پر میں اپنی بات ختم کروں۔ آپ جانتے ہیں ایک نام آپ نے سنا ہے، حضرت سیدی سرکار حبیب اعجمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حبیب اعجمی پہلی زندگی کچھ اور تھی، میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ پہلی زندگی کچھ اور تھی، امام حسن بصری کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اتنے نیک اور اتنے متقی ہوئے۔ یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے جو گناہوں کی زندگی سے آ کر جب سدھرتے ہیں تو پھر بہت سدھرتے ہیں،
اور بہت سچے سدھرتے ہیں، کیونکہ ان کو پوری زندگی احساس رہتا ہے اپنے گناہوں کا. یہ بات یاد رکھنا. کبھی کبھی جو پیدائشی نیک ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنی نیکیوں کی نزاکت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن جو آتے ہیں بعد میں گناہوں کی زندگی سے، سنورتے ہیں تو پھر بہت سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں تو پھر بہت سدھرتے ہیں. پھر انقلاب آتا ہے تو بڑا آتا ہے. آپ نہیں دیکھتے جب تک ایمان نہیں لائے تھے بتوں کی محبت میں کٹر تھے فاروق اعظم، لیکن جب ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ کی محبت اور توحید کے اندر جو آپ کے جذبات ہیں، پھر قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. تو بندہ جب پلٹ کر کے آتا ہے تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہوا کیا؟ حضرت حبیب اجمی زندگی عجیب تھی. جب پلٹے ہیں، حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، تو پھر اتنے متقی ہوئے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے گھر کی چھت نہیں دیکھی، آپ نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا، اور پھر کبھی آپ کی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. ایک مرتبہ امام حسن بصری آ رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، مرید سے ملنے کے لیے پیر آ رہا ہے، خلیفہ سے ملنے کے لیے مرشد آ رہا ہے. آئے تو دیکھا مغرب کا وقت ہے، آتے آتے ٹائم شروع ہو گیا. حبیب اجمی نے اپنی خانقاہ میں نماز شروع کر دی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے. حسن بصری نے دیکھا نماز ہے. دیکھو پھر بات تو بات ہی ہوتی. حسن بصری نے سوچا میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، پھر اجمی ہے. تو آپ نے ان کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی. پھر آپ نے دوبارہ جب بھی جماعت کی نماز کی، جو بھی تفصیلات ہے پھر وہ ہیں. نماز کے بعد پھر ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر وہ چلے گئے. جانے کے بعد خواب میں اسی رات اللہ پاک کا دیدار ہوا. کچھ لوگ اس پر بھی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے، اہل سنت میں جائز اللہ پاک کا دیدار. اور ادھر کے لوگوں کو تو زیادہ پیٹ دکھی ہوتی ہے اللہ کا دیدار کیسے ہوا ان کے ولیوں کو. آپ کے مولانا نے بھی تو لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ میاں کی گود میں بیٹھا ہوں. تو آپ جب گود میں بیٹھتے ہیں تب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیوں خواب میں دیدار ہوتا نہیں ہوتا؟ جب سنیوں کے بزرگوں کی بات آتی ہے تب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیسے خواب میں دیکھ سکتے، کیسے دیکھ سکتے، کہانی گڑھتے ہو، قصہ گڑھتے ہو. ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. ہمارے امام اہل سنت نے لکھا، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے لکھا، اسی طریقے سے ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا ممکن ہے. اب جس طرح ہوا وہ کرانے والا جانے، کرنے والا جانے. مکتوبات میں مجدد الفسانی نے لکھا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیسے دیدار ہوا، کرنے والے جانے. ابھی تمہیں کیا پڑی اس پر. بہرحال تو امام حسن بصری کو اللہ کا دیدار ہوا، جیسا کہ اس کی شان ہے، اللہ نے جیسے کرانا چاہ کرایا. دیدار ہوا تو اللہ سے اس کی مولا میری ایک تمنا ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہے وہ سب قبول ہو جائے، جتنی عبادتیں اب تک کی وہ سب قبول ہو جائے. ارشاد ہوا حسن تجھے میں نے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. کہا مولا وہ موقع کب دیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے آج ہی تو مغرب کی نماز حبیب پڑھا رہا تھا، اگر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو جو چاہ رہے ہو تمہاری مراد تمہیں مل جاتی. اللہ کی شان ہے. اس لیے صف میں بھی کسی نیک کو دیکھا کرو اور دیکھا کرو امام بھی کوئی نیک ہو. اور یاد رکھنا جو رسول اللہ کا احترام اور تعظیم کرتا ہے اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہو وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. تو یہ آیت حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی نشانی کون؟ جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرے. قرآن کہتا ہے وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے. اب بتاؤ جب قربانی کے جانور کا احترام دل کے تقوی کی وجہ سے ہے تو جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد الرسول اللہ ہے، جو ان کا احترام سچے دل سے کرے اس کے دل کے تقوی کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.